بعدالت جناب سول جلسہ درجہ اول جس شہر میں عدالت قائم ہوگی اس شہر کا نام مدعیہ یا مدعی بنا مدعا علیہم یا پھر مدعا علیہ دعویٰ حکم امتناعی دوامی جواب دعویٰ من جانب مدعا علیہم جو دعویٰ ہوگا اس کا جواب دعویٰ ہے من جانب مدعا علیہ جناب عالی موجبات جواب دعویٰ حسب ذیل عارض ہیں عذرات تمیدی نمبر 1 یہ کہ مدعیہ مدعا علیہ نمبر 3 کھاتہ شریک ہے مدعا علیہ نمبر 1 یا 2 مدعا علیہ نمبر 3 کے سوتیلے بیٹے ہیں کھاتہ شریک کے خلاف دعویٰ لائق اخراج ہے نمبر 2 یہ کہ مدعیہ کو برخلاف مدعا علیہ کوئی بنائے دعویٰ حاصل نہ ہے اس لیے دعویٰ لائق اخراج ہے نمبر 3 یہ کہ مدعیہ کا دعویٰ بدنیتی پہ مبنی ہے اس لیے بھی دعویٰ لائق اخراج خارج ہو گئے نمبر 4 یہ کہ مدعا علیہ نمبر 3 نے فلاں بل فلاں ذات کے خلاف دعویٰ بے دخلی بعدالت جناب جیسا آپ کا نام صاحب سول جج درجہ اول دائر کیا جو کہ ڈگری ہو چکا ہے اور اجراء میں حصول قبضہ کی کارروائی چل رہی ہے کہ دفاع میں بلا جواز دعویٰ حضرت دائر کیا جو کہ کاؤنٹر بلاسٹ کے طور پر دائر کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مدعی صاحب ہاتھوں عدالت جناب والا میں نہ آئی ہے اس لیے دعویٰ لائق اخراج ہے مدعی حبیب احمد کی شیرہ ہے نمبر 5 یہ کہ مدعی نے بلا جواز دعویٰ سے مدعا علیہم کو ناحق طور پر ساز باز زیر باز کیا ہے اس لیے مدعا علیہم اعضاء مدعی ہر جانہ خصوصی پانے کے حقدار ہیں جواب بر واقعات نمبر 1 یہ کہ فقرہ نمبر 1 کا جواب اس طرح ہے کہ مدعیہ کی ملکیت کھاتہ متداوی سے کوئی اختلاف نہ ہے یہ کہ باقی فقرہ درست تسلیم نہ ہے البتہ مدعا علیہ نمبر 3 کھاتہ شریک ہے اور مدعا علیہ نمبر 1 2 کی والدہ ہے دعویٰ کاؤنٹر بلاس کے طور پر دائر کیا گیا ہے جو کہ لائق اخراج ہے مدعا علیہ نمبر 3 مدعا علیہ نمبر 1 2 کی والدہ ہے تمام ترکانی قذف بیانی پر مبنی ہے اس لیے دعویٰ مدعیہ لائق اخراج ہے خارج ہو گئے نمبر 2 یہ کہ فقرہ نمبر 2 عرضی دعویٰ غلط ہے درست تسلیم نہ ہے مدعا علیہ نمبر 3 کے کھاتہ شریک ہونے کی وجہ سے دعویٰ لائق اخراج خارج ہو گئے نمبر 3 یہ کہ فقرہ نمبر 3 عرضی دعویٰ غلط ہے درست تسلیم نہ ہے نمبر 4 یہ کہ فقرہ نمبر 4 عرضی دعویٰ غلط ہے درست تسلیم نہ ہے اگر کیا بھی جاتا تو انکار ہی ہوتا نمبر 5 یہ کہ فقرہ نمبر 5 عرضی دعویٰ غلط ہے درست تسلیم نہ ہے مدعیہ کو برخلاف مدعا علیہ کوئی بنائے دعویٰ حاصل نہ ہے نمبر 6 یہ کہ فقرہ نمبر 6 عرضی دعویٰ قانونی ہے یہ کہ سزا مدعیہ خلاف قانون خلاف واقعات ہے غلط ہے درست تسلیم نہ ہے لائق اخراج ہے اندری حالت استدعا ہے کہ دعویٰ مدعیہ مخرجہ مقدمہ و محنتانہ وکیل خارج فرمایا جاوے عین انصاف ہوگا تحریر عرض تصدیق جو بھی دعویٰ ہوگا اس پہ تصدیق لازمی ہوگی با مقام جس مقام پہ بھی یہ دعویٰ دائر ہو رہا ہے اس شہر کا نام لفظ تصدیق کی جاتی ہے کہ جواب دعویٰ اعضاء میں جملہ مندرجات میرے علم و یقین سے صحیح و درست ہیں العبد نیچے ان کا نام وغیرہ سائن یا دستخط و انگوٹھا وزیر کون سا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اب اس کے ساتھ جب ہم دعویٰ دائر کرتے ہیں یا کوئی بھی پارٹی دعویٰ دائر کرتی ہے اس کے ساتھ درخواست حکم امتناعی بھی دی جاتی ہے تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہوگا درخواست حکم امتناعی عارضی اس کا جواب میں من جانب مسئول علیہ کی طرف سے یا مدعا علیہ کی طرف سے جناب عالی موجبات جواب درخواست حسب ذیل ہیں عذرات تمیزی نمبر 1 یہ کہ جواب درخواست کا جواب درست تصور کیا جائے نمبر 2 یہ کہ مسئول علیہ نمبر 3 یا مدعا علیہ نمبر 3 شریک کھاتہ اراضی متداوی ہے لہذا مسئول علیہ نمبر 3 کے شریک کھاتہ ہونے کی وجہ سے دعویٰ درخواست مندرجہ عنوان لائق اخراج ہے خارج ہو گئے نمبر 3 یہ کہ دعویٰ و درخواست بدنیتی پر مبنی ہے اس لیے لائق اخراج ہیں کیونکہ سائلہ یا مدعیہ صاف ہو تو عدالت جناب والا میں نہ آئی ہے اس لیے دعویٰ لائق اخراج خارج ہو گئے جواب بر واقعات نمبر 1 یہ کہ فقرہ نمبر 1 درخواست دائری کی حد تک درست ہے باقی فقرہ غلط ہے درست تسلیم نہ ہے نمبر 2 یہ کہ فقرہ نمبر 2 درخواست غلط ہے درست تسلیم نہ ہے نمبر 3 یہ کہ فقرہ نمبر 3 درخواست غلط ہے درست تسلیم نہ ہے نمبر 4 یہ کہ فقرہ نمبر 4 درخواست غلط ہے درست تسلیم نہ ہے نمبر 5 یہ کہ فقرہ نمبر 5 درخواست غلط ہے درست تسلیم نہ ہے
نمبر 6 یہ کہ فکرہ نمبر 6 درخواست غلط ہے، درست تسلیم نہ ہے، دعویٰ کے مزید چلانے سے مدعا علیہ کو ناقابل اطلاق نقصان ہوگا، بیان حلفی قسم بیانی پر مقبولی ہے۔ انتری حوالات استدعا ہے کہ درخواست میں خرچہ مقدمہ و محنتانہ وکیل خارج فرمایا جائے، عین انصاف ہوگا تحریر عرض نیچے نام بذریعہ کونسل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔